الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے اور اس کے نبی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر چیز، ہر آدمی کا کوئی حق مقرر کیا ہے، اور اس کے مقرر کرنے میں انسانوں کے ساتھ رحم اور محبت کا حق بہت زیادہ رکھا ہے۔ بچوں کے حقوق میں ماں باپ کا آپس کا تعلق، اس کو استوار رکھنا اور اپنے بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا اللہ نے ماں اور باپ دونوں کا فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ شوہر اور بیوی، ان کی لڑائیاں اور عورت کا گھر چھوڑ کر چلے جانا یا مرد کا ظلم کرنا، یہ سب چیزیں اللہ نے حرام اور ناجائز قرار دیں۔ عورت، اس کے ساتھ نکاح ایک چیز ہے، حق مہر کی ادائیگی یہ دوسری چیز، اور تیسری چیز اس کا نان و نفقہ ہے۔ چنانچہ جو لڑکی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے والدین کے گھر چلی جائے یا اپنی مرضی سے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنے مہینے یا اتنے دن کا خرچہ شوہر کے ذمے شریعت نے نہیں رکھا۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے پر وہ اخراجات کہاں سے اٹھائے گی یہ اس کا فیصلہ ہے، وہ جانے۔ شوہر منع بھی کرتا رہا کہ آپ اپنے والدین کے ہاں مت جائیں، اور یہ اس کا حکم توڑ کر بغیر کسی ظلم کے چلی گئی، تو اب وہ 2 مہینے 4 مہینے جتنا بھی وقت گزارے، شوہر کو اللہ نے بری رکھا۔ اور جب وہ واپس آئے تو اس کا نان و نفقہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، لیکن وہ گئی اور 10 سال فرض کر لیجئے اپنے ماں باپ کے گھر رہی تھی، اور 10 سال میں نہ نکاح ٹوٹے گا اور نہ ہی اس کا حق مہر ساقط قرار پائے گا، اور اس سارے عرصے میں اس کو یہ اجازت ہوگی کہ اپنے بچوں کے ساتھ ملے، بچوں کو نانی کے گھر بلا لے، یا وہ خود کہیں اور طے کر لیں اور بچے جا کر ماں سے ملیں۔ شوہر نہ اس حق مہر سے بری ہوتا ہے اور نہ ہی اولاد کو ماں سے ملنے سے روک سکتا۔ اس لیے جو لوگ ناچاکی کی صورت میں جبر کرتے ہیں
کہ بیٹے آپ نے ماں سے نہیں ملنا، بیٹی آپ میرے گھر میں ہیں اور ماں سے نہیں ملنا، یہ سب ظلم کی باتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شوہر پر جو اپنی بیوی سے اس کے بچوں کو ملنے نہ دے۔ شدید الفاظ میں ابن ماجہ کی روایت میں منع فرمایا کہ وہ ماں ہے اور اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ محبت اور رشتے کے اس تعلق کی نوعیت کو بغیر سمجھے بچوں کو اور اس کی والدہ کو ملنے سے روکا جائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے۔ کئی مرتبہ لڑکیوں کے قصور بھی ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ اس کے سسرال والوں کے بھی، مار پیٹ کے نکال دیا، بچہ اس کا چھین لیا اور اس کے بعد اس بچے کو الگ اور ماں کو الگ کر دیا۔ یہ سب ظلم پہ مبنی معاشرے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ لوگ آپس کے معاملات کو درست کریں اور ماں اور اس کی اولاد کے درمیان حائل نہ ہوں۔ اس لیے جن قوانین کا ہم مطالبہ کرتے ہیں اسلام کے قوانین کا کہ ملک میں ہونے چاہیے، اس آدمی کو ٹٹولو کہ خود اس نے اپنی زندگی میں اسلام کے احکامات پر کیا کام کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آزاد لوگ تو الگ ہیں، جو آزادی سے آزاد فضا میں پیدا ہوئے ہیں، جو غلام نہیں رہے، اب وہ وقت ختم ہو گیا، اور وہ وقت جب غلام اور باندیاں یہ سب چیزیں موجود تھیں، تو ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا، ارشاد فرمایا کیا بات؟ اس نے کہا میں باندی ہوں، میرے مالک نے مجھے بیچ دیا ہے اور میرا بچہ مجھ سے الگ ہو گیا، اب میں پتہ نہیں کہاں بکوں گی پھر، اور میری اولاد کہاں مجھے ملے گی، نہیں ملتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دور میں، میری حکومت میں، اور فرمان جاری کیا کہ میں اس کو حرام قرار دے رہا ہوں، ناجائز ہے یہ قانونی طور پر کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی باندی اور اس کی اولاد دونوں کو الگ نہیں بیچا جا سکتا، اس لیے کہ ماں ہے، اور جتنا وہ اپنے بچے کی اچھی طرح تربیت کرے گی بچہ بھی اتنا ہی مطمئن رہے گا۔ یہاں تک کہ شریعت نے کہا کہ والد کے انتقال یا طلاق اس صورت میں کچھ بھی ہو جائے، بچہ اس عمر تک جب تک وہ عورتوں کی خدمت سے بے نیاز نہیں ہو جاتا اس وقت تک اسے کہیں منتقل نہیں کیا جائے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے ہیں، ماں اپنے بچوں کو ساتھ رکھنا چاہتی ہے، شریعت کہتی ہے تم انہیں رکھو جب تک کہ تمہیں خود پتہ نہ چل جائے کہ میرے بچے اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، انہیں خواتین کی، ماں کی، پھوپھی، چچی، نانی، یہ وہ کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں رہی، بچہ اس حدود کو پار کر گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ان بچوں کو پھر نانی کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اور نانی بھی اگر انتقال کر جائے تو پھر وہ لوٹ کر دادا کی طرف آئیں گے، کہ اصل یہ ہے۔ اس لیے دو طرح کے قوانین ہوتے ہیں، ایک قانون کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ عام انسانی عقول اس پہ مجتمع ہو جائیں،
لوگوں کی عقل ماننے لگے کہ یہ چیز ایسے ہے۔ شریعت اس قانون کو تسلیم کرتی ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ جب لوگوں نے اپنے لیے ایک قانون متعین کر لیا اور وہ بالکل صحیح طریقے پہ چل رہا ہے تو کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ بیانہ کہ یہ آپ 200 روپے رکھیں اور میرا جوتا ایسا تیار کر دیں اور باقی 800 وقت پورا ہونے پہ میں دے دوں گا، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے اس سے کہ بیانے کی بات نہ کرو۔ وجہ کیا تھی کہ اگر وہ جوتا تیار کرنے والا مر گیا تو تمہارے 200 گئے، اور اگر وہ سلامت ہے اور تم کہیں چلے گئے تو بیچارے کا جو 800 زیادہ خرچ ہوا ہے وہ کہاں سے لائے گا یہ پیسہ، اور آپ نے جوتا نہیں لیا تو پڑے کا پڑا رہ جائے گا۔ دونوں طرف احتمال ہے فریقین کے نقصان کا، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب خراسان پہنچے، وہ خود کہتے تھے جائز نہیں، لیکن جب وہ پہنچے اور انہوں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ ایران سارے میں یہ بزنس چل رہا ہے، لوگ بڑی خوشی سے بیانہ دے جاتے ہیں، خوشی سے آ کے اپنی چیز لے جاتے ہیں، کوئی کیس ہی نہیں، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ قانون یہاں رائج ہے اور اس قانون کو ہمارے یہاں بھی رائج ہونا چاہیے، اور انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا۔ قانون ایسے بھی بنتا ہے، اسی لیے اگر ہمارے عدالت میں جانے والے ججز اور یہ لوگ کاش کہ اتنا اسلام کے قوانین کو بھی پڑھے ہوئے ہوتے تو بہت سی چیزیں خود بخود ہی نبٹ جاتی۔ اور ایسے بھی ہے کہ قانون نبوت سے بنتا ہے، انبیاء علیہ والسلام قانون دیتے ہیں، وہ ایسے ہیں جہاں بسا اوقات عقل کی رسائی نہیں ہوتی، لیکن عقل کی رسائی نہ بھی ہو تو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ وہ قوانین ہیں جو انسانی عقل سے کبھی ماورا بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں جو قوانین ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلام نے دیے ہوں۔ یورپ اور امریکہ جن قوانین پہ عمل کر رہے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسلام نے دیے ہوں، ان لوگوں میں بھی عقل ہے، ان لوگوں میں بھی شعور ہے، وہ لوگ بھی نفع اور نقصان کو سمجھتے تھے، اسلام سے پہلے بھی انہوں نے اپنے قوانین بنائے تھے۔ اسلام آیا ہے تو اس نے ان کے ان قوانین پر کوئی اثر نہیں ڈالا، کیونکہ انہوں نے نبوت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس لیے بلا وجہ ہر جگہ یہ دہرائے جانا اور رٹا کہ انگریزوں نے ہم سے قانون لیا، انگریزوں نے، کس انگریز نے کون سا قانون آپ سے سیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان میں عقل نہیں تھی، ان میں زندگی کا شعور نہیں تھا، وہ اپنے قوانین بناتے رہے، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے۔ اتنا ڈھنڈورا پٹا سویڈن میں عمر لا کے نام سے ایک لا ہے، اور کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ سویڈن کے عمر لا کو پڑھ لیتا۔ سرے سے کوئی قانون عمر لا کے نام سے موجود ہی نہیں ہے۔ کوئی عقل کی بات؟ سویڈن والوں کو کیا پڑی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کسی قانون کو نافذ کرتے، ان میں خود کوئی عقل نہیں، شعور نہیں تھا۔ یہ کہیے کہ ان کے قوانین اور اسلام کے قوانین کسی موقع پر پہنچ کے ایک ہوں گے۔ بہت سی شکیں ان کے ہاں ایسی جو انہوں نے اپنی عقل سے نافذ کی ہیں، شریعت نے ہمیں بھی بتائی۔ مقدار کا فرق ہے، پیسے کا فرق ہے، ٹائم کا فرق ہے۔ شریعت کہتی ہے 4 مہینے 10 دن عدت، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے یہ سب جھوٹ عمر رضی اللہ عنہ کا لا، سویڈن میں جاؤ، انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھو۔ اسی لیے ان کے ایک اپوزیشن لیڈر نے
ہمارے ہاں چونکہ میڈیا انٹرنیشنل نہیں ہے نا، ان کے ایک حزب اختلاف کے رہنما نے اس کی پرزور تردید کی. اس نے کہا ہم نے کچھ عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں سیکھا، ہم جانتے نہیں یہ ہستی کون تھی. ظاہر ہے کہ یہ ان کا جو بھی دین مذہب ہے تو ایسے نہیں ہوا کرتا کہ لوگ ایک دوسرے سے اس طرح کی چیزیں منسوب کریں جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے. اب ان ممالک میں جائیں، وہ ممالک جن قوانین پر عمل کر رہے ہیں اور کمیونزم کے نظام کو جس طرح ڈھال کر چین نے اور پھر انہوں نے منتخب کیا ہے پورے ملک میں، فن لینڈ میں، سویڈن میں، یہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، پورے ملک میں 1% صدقہ اور زکوٰۃ کے محتاج نہیں، کوئی پرواہ نہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں اور انسانی ضروریات، اس کے تقاضے، اس کی بہترین حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. اسی لیے شریعت انسانوں کی بقا کو ترجیح دیتی ہے، انسانوں کی راحت کو ترجیح دیتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی انسان کو پتہ ہو کہ اس کی بیوی معاذ اللہ خراب کردار کی ہے، شریعہ کہتی ہے ہم اس کو طلاق دینا واجب نہیں سمجھتے. ضروری نہیں ہے کہ اسے طلاق دی جائے، وگرنہ طلاق عام ہو جائے گی اور لوگ برباد ہو جائیں. ہمارا خون ایسا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ غیرت آتی. لیکن حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے اپنی بیوی سے شکایت ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا کہ لا ترد ید لامس، چھونے والے ہاتھ کو مایوس نہیں کرتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلقھا، پھر طلاق دے دو. اس نے کہا اللہ کے رسول میں دے بھی نہیں سکتا طلاق، مجھے اس سے بہت محبت ہے. فرمایا سمام سے کھا، پھر ایسی تدبیریں اختیار کرو کہ تمہاری بیوی تک تمہارے علاوہ نہ کوئی پہنچ پائے. اس حدیث کی روشنی میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ غیرت کا شدید امتحان ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو واجب نہیں قرار دیا، حفاظت کو واجب قرار دے دیا کہ اس طرح کے ماحول میں نہ رہو، نہ پیدا کرو ایسا ماحول کہ عورت میں غیرت، شرم، حیا باقی نہ رہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں بچوں کی تربیت اصل ہے کہ تمہارے بچے آپس کی چیزوں میں نقصان کا احتمال نہ رہے اور تمہارے بچے ایک اچھی فضا میں پرورش پائیں. اسی لیے شریعت چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ کا کیا خیال ہے، آپ اسلام کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے قبول کیا تھا یہ اس زمانے میں 15 16 سال کے لڑکے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ یعنی وہ اتنی بڑی عمر کے لوگ کم تھے، چھوٹی عمر کے بچے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور محبت کے ذریعے انہیں اپنے ساتھ رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ 30 سال کے کڑیل جوان تھے. اسی لیے جن صحابہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت وہ بچے 15 20 برس کے بھی تھے. پختہ کیا ہے، لڑایا ہے، میدان جنگ میں ساتھ لے کے گئے ہیں، تربیت کی ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
میں بالکل بچہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا مدینہ منورہ کی گلیوں۔ تو میں نے ایک جگہ دیکھا بہت کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا، اتنی اچھی کھجوریں۔ تو میں نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ ایسا زمانہ کیا شعور تھا، یہ کس کی کھجوریں ہیں، کون رکھ، کچھ بھی نہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور اپنے انگوٹھے سے اور انگلی سے میرا منہ دبایا، میں نے منہ کھول دیا، تو فرمایا کخن کخن، تھوک دیں، باہر نکالو اس سے۔ اور پھر فرمایا میرے بچے تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اور میری اولاد پہ زکوٰۃ کو حرام کر دیا، منع فرما دیا کہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سیدنا علی، سیدنا عباس، جعفر اور عقیل رضی اللہ عنہ، ان چاروں کی نسلوں پر زکوٰۃ کا پیسہ حنفی فقہا کے نزدیک نہیں لگتا۔ وہ وقت تھا جب لوگ سادات کی عزت، احترام، ان کو اپنے مال میں بہترین حصہ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ اور جو وقت اب ہے، جتنی امت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے، پہلے کبھی اتنے دور نہیں تھے۔ تو بتایا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا۔ ایسے ہی بچوں کی تربیت ہوتی کہ ان کو تلقین کی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے کہ یہ چیز کھانے کی اور یہ چیز نہیں کھانے کی، یہ چیز حرام، یہ چیز حلال۔ حرام اور حلال کا تصور جب بچپن سے ہی پختہ ہو جاتا ہے تو بچے اس سے پھر اجتناب کرتے ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو حلال کا مال کھا کے اولاد پلی ہے اس کا کیا مقام اور ٹھکانہ ہے، اور جن کی پرورش حرام کے پیسے سے ہوئی ہے ان سے سوائے شر کے اور کچھ نہیں پھیلتا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر اس پہ بات